سوئے مدینہ راہ میں مورخہ 5 مئی سن 2017 عیسوی مطابق 8 شعبان المکرم 1438 ہجری۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف میں 19ویں فصل کی بات چل رہی تھی، تھوڑی سی رہ گئی تھی، اسی کو کمپلیٹ کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی تواضع، انکساری، درجات کی بلندی کے حوالے سے یہ بات چیت تھی۔ کافی گفتگو ہو چکی تھی۔ آگے ایک بحث امام قاضی عیاض نے شروع فرمائی ہے۔ وَمِن تواضعہ صلی اللہ علیہ وسلم قولہ لا تفضلونی علی یونس ابن متى یا متی، ولا تفضل بین الانبیاء ولا تخیرونی علی موسیٰ ونحن حق بالشک من ابراہیم ولو لبثت ما لبث یوسف فی السجن لأجبت الداعی وقال للذی قال له یا خیر البریہ ذاک ابراہیم۔ حضور کی تواضع اور انکساری سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے یونس ابن متی پر فضیلت نہ دو اور انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر مختار مت جانو۔ پھر فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت شک کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور فرماتے ہیں وَلَوْ لَبِثْتُ مَا لَبِثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ لَأَجَبْتُ الدَّاعِي، جتنے دن تک یوسف علیہ السلام قید میں رہے، اگر میں قید میں رہتا تو داعی کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ یہ 3 واقعات یہاں بیان فرمائے گئے ہیں، تینوں تفصیل طلب ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے یونس ابن متی پر فضیلت نہ دو، انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو اور مجھے موسیٰ علیہ السلام پر مختار مت جانو، پسند مت کرو، یعنی تفضیل نہ دو، فضیلت نہ دو، یہ بھی مطلب یہی ہے۔ پہلے میں ایک بات بتلاؤں، اسلوب کلام خود بتا دیتا ہے کہ کوئی بات یہاں چھپی ہوئی ہے۔ سیدنا امام قاضی عیاض نے اس پوری بحث کو ذکر نہیں کیا ہے، صرف تواضع کی چونکہ بحث ہے اس لیے صرف اتنے ٹکڑے کو نقل فرمایا ہے۔ اس پر میری پوری کتاب ہے فضیل افضلیت مصطفی، دیکھیے اس بحث کو میں نے پوری سمیٹا ہے۔ اس کے اندر واقعہ کیا تھا؟ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ ایک بار کا ذکر ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے، حافظ ابن کثیر دمشقی نے بھی نقل فرمایا ہے ابن کثیر کے تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ واقعہ یہ تھا کہ
ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو یہودی نے قسم کھا کر کہا لا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، یعنی قسم ہے خدا کی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں چن لیا تھا۔ تو یہ بات اس مسلمان انصاری صحابی کو گوارا نہیں ہوئی۔ مسلمان نے یہودی کو ایک تھپڑ مارا اس کے چہرے پر اور بولا اے خبیث، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چن لیا تھا؟ چنانچہ یہودی وہاں سے آیا اور اس نے آ کر کے حضور کے پاس یہ شکایت کی کہ فلاں شخص نے مجھ کو ایک تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے ان کو بلا کر کے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ لا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان پر چن لیا ہے، وہ مختار ہیں، وہ مصطفیٰ ہے، وہ مجتبیٰ ہیں، سب سے افضل وہ ہیں، تو میں نے اس کو مارا ہے۔ تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی ولا تفضلوا بین الانبیاء ولا تخیرونی علی موسیٰ، نہ تو یونس علیہ السلام کے اوپر مجھے فضیلت دو، نہ نبیوں کے درمیان مجھے فضیلت دو، اور نہ موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فضیلت دو۔ یہ ہے سوال۔ اب جب یہ بات ہے کہ رسول کریم خود فرما رہے ہیں کہ مجھے فضیلت ان انبیاء کے درمیان نہ دو، اور انصاری نے جب اس یہودی کو مارا تو بات یہی تھی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دے دی تھی، تو آخر اس کا جواب کیا ہے پھر؟ چنانچہ اس کا جواب حافظ ابن کثیر دمشقی نے بھی دیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں بڑا تفصیلی جواب دیا ہے۔ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ یہ ارشاد کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، یہ آپ کو فضیلت کے علم دیے جانے سے پہلے کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی اور آپ کو اطلاع دی، اس سے پہلے کی بات ہے یہ، اس بنیاد پر حضور نے منع فرما دیا تھا۔ پھر کہتے ہیں امام ابن کثیر کہ یہ جواب محل نظر ہے، یعنی سوچنے کے لائق ہے۔ یہ دوسرا جواب دیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر نفسی اور تواضع ہے، اور یہی بات یہاں امام قاضی عیاض نے بھی نقل کی ہے کہ حضور کی تواضع ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو۔ تیسری بات کہ اگر جھگڑا ہو اور ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دینے کی بحث چل رہی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں مجھ کو دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ غصے کا مقام ہر ایک اپنا پورا زور لگائے گا، اور ایک نبی کی دوسرے نبی پر فضیلت دے گا تو دوسرے نبی کی توہین کرے گا پھر اس کے بعد، اور انبیاء کی توہین، نبی کی توہین کفر ہوتی ہے، لہذا ایسی فضیلت نہ دو۔ چوتھا جواب دیا ہے کہ قیاس اور رائے کی بنیاد پر محض تعصب سے فضیلت نہ دو۔ پانچواں جواب دیا ہے کہ فضیلت و برتری کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہے، تو مسلمانوں کو اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہ ابن کثیر نے جواب دیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ بہذا الحدیث، پہلے ایک حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر اس پر ایک پورا چیپٹر قائم کیا، باب باندھا ہے کہ تفضیل و نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق،
یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مخلوق پر فضیلت ہے، اس کا باقاعدہ ایک باب باندھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد حدیث نقل کی ہے اس میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامۃ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں، اور فرمایا کہ جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی میں ہوں، جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا میں ہوں، اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی میں ہوں۔ اب دونوں حدیثوں کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو، اور یہاں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی ساری مخلوق، سارے نبیوں کا، ساری مخلوق کا سردار ہوں، تو فضیلت تو ہوئی گئی۔ جب یہ کہہ دیا کہ میں آدم علیہ السلام یعنی سارے انسانوں کا سردار ہوں، تو سردار جو بعد کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے متبع فالورز اس سے افضل ہوتا ہے، جب سردار بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے جزیات بیان فرمائے۔ کیا بیان فرمائے؟ کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جس شخص کی قبر قیامت کے دن کھلے گی اور پھر قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں۔ پھر فرمایا اور سب سے پہلے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں، اور سب سے پہلے جس کو شفاعت کی اجازت ملے گی میں ہوں، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میرے بعد سب شفاعت کریں گے، تو فضیلت ثابت ہوئی گئی۔ چنانچہ اس ضمن میں بڑی پیاری بات علامہ نووی نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث دلیل لتفضیلہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخلق کلہم لأن مذهب اہل السنۃ ان الآدمیین افضل من الملائکہ وہو صلی اللہ علیہ وسلم افضل الآدمین بہذا الحدیث۔ یہ حدیث کہ انا سید ولد آدم، میں ساری مخلوقات میں سارے انسانوں کا سردار ہوں، یہ حضور کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اور اہل سنت و جماعت میں یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ آدمی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، آدمی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں، آدمی فرشتوں سے افضل اور حضور آدمیوں میں سب سے افضل، تو فضیلت ثابت ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا جواب یہ ہے جو بتایا گیا کہ مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو، کہ حضور کا یہ ارشاد فرمانا کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو اس وقت تھا جب تک کہ آپ کو اولاد آدم کے سردار ہونے کا علم نہیں تھا۔ پھر جب علم ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ دوسرا جواب دیا ہے کہ آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ تواضع انکساری کی بنا پر فرمائی ہے۔ تیسرا جواب دیا ہے کہ منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دیتے وقت دوسرے نبی کی انسلٹ اور تنقیص و توہین نہ ہونے پائے۔ چوتھا جواب دیا ہے کہ ایسی فضیلت کہ جو کسی کی دشمنی کا سبب بن جائے، ایسی فضیلت نہ دو۔ اور پانچویں جو خاص بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں خاص ہے اس لیے کہ نفس نبوت میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک ہے نفس نبوت، یہ نبوت جب اللہ جل شانہ کسی کو عطا فرمایا تو وہ نبی ہو گیا۔ تو نفس نبوت میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، ورنہ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور فضیلت کا بھی سبب بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، فضیلت کا سبب کیا ہے کہ اس میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔
تو کلام فرمائے جانے والے انبیاء و مرسلین میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے درجوں اللہ نے ان کو بلند فرمایا۔ تو یہ بات تھی انبیاء و مرسلین کی۔ اب آئیے انبیاء و مرسلین کے درمیان نبی سے افضل رسول ہوتا ہے، پھر رسولوں کے بھی اسٹیٹس ہیں۔ اولو العزم رسول، یہ صرف 5 ہیں، یہ صرف 5 ہیں بس، ان میں سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو ان اولو العزم رسولوں کو سارے رسولوں پر، نبیوں پر فضیلت ہے، اور پھر ان 5 اولو العزم انبیاء رسولوں کے درمیان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فضیلت کہ جس سے کسی نبی کی توہین لازم آئے، ایسی فضیلت نہیں دینا چاہیے، اس لیے منع فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات جو بحث کی گئی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بنسبت شک کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ رب کریم مجھے تو یہ دکھا دے کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا، زندہ کرنے پر مجھے یقین ہے تو خالق ہے، تو محیی ہے، تو ممیت ہے، زندگی تو ہی دیتا ہے، موت تو ہی دیتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ کیسے کرتا ہے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیسے زندہ کرے گا تو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کی پریں نوچو، ان کی کھالوں کو دیڑ دو، ان کی بوٹیاں کر دو اور چاروں کو الگ الگ رکھ دو، سمجھا؟ ایک کا سر اس پہاڑ پر، ایک کا اس پہاڑ پر، ایک کا اس پہاڑ پر، ایک کا اس پہاڑ پر، اور اس کے بعد ان کو بلاؤ تو تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو چنانچہ اسے کیا انہوں نے، ذبح کیا، اس میں کوئی تیتر بھی تھا اور پتہ نہیں کون کون سے تھے، ذبح کر کے سب کی بوٹیوں کو، گوشت کو ملایا، مخلوط کر دیا، اور اس کے بعد ان کے سروں کو فلاں 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 پہاڑ پر رکھا، اور اس کے بعد بلایا کہ فلاں ادھر آؤ، تیتر تم ادھر آؤ، وہ جرجر تیار ہوا، اڑ کر کے وہاں پہنچ گیا، فلاں تم آؤ، تیار ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کیا تمہارا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ میں زندہ کروں گا؟ کہتا نہیں، وَلَكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ تو ایسے زندہ کرے گا، تو ایسے زندہ کرے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ دیکھ لیا انہوں نے۔ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تعلق سے کہ اللہ جل شانہ کی خالقیت پر اطمینان قلبی حاصل کرنے میں ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام وَلَوْ لَبِثَا مَا لَبِثَا يُوسُف فِي السِّجْنِ، اگر وَلَوْ لَبِثْتُ، اگر میں اتنی دیر ٹھہرتا جتنے دن تک یوسف علیہ السلام قید میں ٹھہرے رہے، قید خانے میں ٹھہرے رہے، لَأَجَبْتُ الدَّاعِي، تو میں بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے اصل میں کہ جب یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا گیا، آپ کو خریدا گیا، اور بادشاہ مصر میں کے دربار میں آپ کی پرورش ہوئی، آپ پر الزام لگایا گیا، آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید میں تھے تو آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ 2 قیدی آئے، ان دونوں نے آ کر کے من گھڑت خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ نے دونوں کی تعبیر بیان فرما دی۔ تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ تو ہم نے مذاق کیا تھا،
آپ نے فرمایا چاہے مذاق کیا تھا کہ کیا کیا تھا، تو انہیں جو کہا میں نے کہہ دیا، اب ہو کے رہے گا۔ چنانچہ ہوا وہی کہ جس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹی کا ٹوکرا ہے اور چڑیا آ کر روٹی کھا رہی ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو سولی دی جائے گی اور اس کے سر کے مغز کو پرندے کھائیں گے۔ ویسے ہوا۔ اور جو شراب والا تھا اس کے بارے میں تھا کہ تو چھوٹ جائے گا، چنانچہ وہ چھوٹا۔ پھر جب جانے لگا وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا، وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان، اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو یہ گیا، جانے کے بعد بندہ بھول گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، بڑا خوفناک خواب، 7 سوکھی گائیں 7 تازہ گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں 7 ہری بالیوں کو نگل رہی ہیں۔ اس نے پوچھا تو اس کو پھر یاد آیا کہ قید خانے میں تو یوسف ہیں اور وہ خوابوں کی بڑی اچھی تعبیر بیان کرتے ہیں، اے بادشاہ اب تو مجھ کو اجازت دے میں ان سے جا کر کے ملوں وہاں پہ۔ چنانچہ وہ آئے، یوسف علیہ السلام سے ملے، آپ نے اس کی تعبیر بتائی، اسی تعبیر کے مطابق وہ ہوا، عمل کیا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب ان کو نکال کر کے لاؤ۔ جب نکالنے آئے تو آپ نے کہا کہ جب تک میری ذات کی براءت نہیں ہو جائے گی میں قید سے نہیں نکلوں گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح سے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ ان کو بلا کر کے لاؤ، قید سے نکال دو، حضور فرماتے ہیں اگر مجھ سے کہا جاتا میں قید سے نکل جاتا، لیکن آپ نہیں نکلے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ علامہ خفاضی بیان فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ لو لم یقل اذکرنی عند ربک ما لبث فی السجن 7 بعد 5، چونکہ آپ نے یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب وہ خواب کی تعبیر حاصل کرنے والا نکل کے جانے لگا تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس مجھ کو جا کر کے یاد کرنا، مجھ سے بتانا کہ جا کر کے کہ یوسف نام کا کوئی شخص بھی قید خانے کے اندر قید ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جملہ یوسف علیہ السلام کا کہنا یہ وجہ تھی کہ 5 سال تک آپ قید میں رہے۔ اگر یہ جملہ نہ کہے ہوتے تو اس قید سے نکل جاتے، لیکن چونکہ آپ نے جملہ کہا کہ اپنے آقا سے جا کر کے میرا ذکر کرنا، اس کے بعد ان کو مزید 7 سال تک اللہ تعالیٰ نے قید میں رکھا، تو یہ 12 سال تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اگر میری بات ہوتی نا تو لاجبت الداعی، میں دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ یہاں بتلانا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قید میں رہنے سے محدود انداز میں ہوں اور دین کی خدمات ہو نہیں پائیں گی، اور جب قید سے نکل جاؤں گا تو دین کی خدمات وسیع انداز میں کروں گا، تو میں تو اس کو ترجیح دیتا کہ میں قید سے نکل کر کے دین کی خدمات کروں۔ یہ ہے اس کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وقال للذی قال له یا خیر البریہ ذاک ابراہیم، حضور گزر رہے تھے تو کسی شخص نے کہا یا خیر البریہ، یعنی اے مخلوق میں سب سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی خیر البریہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کی تواضع سے ہے، حضور کی تواضع سے ہے۔ آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی روایت ہے اور حسن اور ابو سعید اور غیرہم حضور کے وصف میں بیان فرماتے ہیں کانا فی بیتہ فی محنت اہلہ یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویرفع ثوبہ ویرقع ثوبہ ویخصف نعلہ ویخدم نفسہ ویقم البیت ويعقل البعير ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم ويعجن معها
وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ۔ اتنی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ حضور کے انکساری اور تواضع کی کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور مل کر کے کام بھی کیا کرتے تھے، ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اور بتلاتے ہیں کہ حضور اپنے کپڑے پر پیبند بھی لگا لیا کرتے تھے، اور بتلاتے ہیں کہ یفلی معنی ہوتا ہے صاف کرنا، کپڑا دھلنا، صاف کر لیا کرتے تھے۔ اور حضور اپنی بکری کا دودھ خود ہی نکال لیا کرتے تھے، دھو لیا کرتے تھے۔ وَيَرْقَعُ ثَوْبَهُ، اپنے کپڑے پر پیبند لگا لیا کرتے تھے۔ وَيَقْصِفُ نَعْلَهُ، اور حضور خود اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے مقدس نالین پاک کو گانٹھ لیا کرتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ خود آپ اپنی خدمت کر لیا کرتے تھے۔ وَيَقُمُّ الْبَيْتِ، اور گھر کے صفائی ستھرائی خود کر لیا کرتے تھے۔ اور وَيَعْقِلُ الْبَعِيرَ، اور اپنی اونٹ کو عقال دے دیا کرتے تھے، پیروں میں رسی ڈال کر کے اونٹ کو بیٹھانا۔ وَيَعْلِفُ نَاضِحَهُ، اور اونٹ کو چارہ خود ڈال دیا کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ، اور اپنے خادم کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ وَيَعْجِنُ مَعَهَا، اور اپنی مادی کے ساتھ آٹا گوندھنے میں شامل بھی ہو جایا کرتے تھے۔ وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ، اور بازاروں سے اپنا سامان خود لایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی انکساری ہے، انکساری، حد سے زیادہ تواضع ہے یہ۔ صحابہ کرام تو انگلیوں کا اشارہ دیکھتے تھے، اگر اشارہ ہوتا تو جان دینے کو تیار ہو جاتے، لیکن حضور نے یہ سب کیا امت کی تعلیم کے لیے بھی، اور حضور کی تواضع کی عادت تھی، اس لیے حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ واقعہ نقل کرتے ہیں امام قاضی عیاض، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان كانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال له هون عليك فإني لست بملك انما انا ابن امرأة من قریش تأکل القدید۔ سیدنا انس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ایک مادی آئی، فیمیل سلیب، اس کو بیان کیا ہے علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ بہرحال ایک مادی آئی اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، غریب۔ فتنطلق حیث شاءت، وہ جہاں چلتی رہی حضور چلتے رہے اس کے ساتھ، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پوری فرما دیا۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں لے کے جا رہی ہے، کچھ نہیں۔ یہ حضور کی سادگی، انکساری، مزاج کی نرمی اور امت کے ساتھ شفقت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، جب پہنچا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ رعدہ معنی ہوتا ہے کہ کانپ جائے، جوڑ جوڑ کانپ جائے، ڈر گیا خوف سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہون علیک، اپنے اوپر نرمی پیدا کر۔ ڈر کس بات سے رہا ہے؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، ان لست بملکن، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بملکن، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں
جو اونٹ کے سوکھے گوشت کھایا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انکساری ہے، یہ تواضع حضور کی ہے، یہ حضور کی تواضع ہے. فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، دخلت السوق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشترى سراویل وقال للوزان زن وارجح وذكر القصة. قال فوثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذا تفعله العاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت ليحمله فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله. کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ میں حضور کے ساتھ بازار گیا. حضور نے پاجامہ خریدا. پاجامہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. عربوں کا مزاج لنگی پہننے کا تھا، پاجامہ نہیں پہنتے تھے وہ لوگ الا ماشاء اللہ. موسٹلی جو عربوں کا طریقہ کار تھا وہ لنگی تہمت پہننے کا تھا، لیکن حضور نے پاجامہ خریدا اور وزن کرنے والے سے کہا کہ وزن کر لیکن ارجح کر دے. کیا مطلب؟ یعنی گھٹا کر کے نہیں کہ میں آیا ہوں تو دام کم لگائے، تو بڑھا کر کے دام لگا. ارجح. اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے کا کپڑا وزن سے بکتا تھا. اچھا کہتے ہیں تو فوثب النبی فوثب الی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دکاندار جو تھا وہ فرط عقیدت و محبت سے اچھل پڑا اور آیا اور حضور کے ہاتھ کو چوما اس نے. فتقبلها حضور کے یقبلها حضور کے دست مبارک کو چوما اس نے. جب اس نے چوما تو حضور نے ہاتھ کو کھینچ لیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ اعجمیوں کا طریقہ ہے جو اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے. میں بادشاہ تو ہوں نہیں، میں تو تم میں کا ایک آدمی ہوں بس. انکساری حضور کی، انکساری حضور کی. یہاں جو باتیں ہیں وہ دماغ میں رکھنے کی ہیں. پہلی بات یہ کہ جب اس دکاندار نے حضور کا ہاتھ چوما تو حضور نے اس کو منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ اس بنیاد پر کہ یہ اعجمیوں کا طریقہ ہے. اور اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ چونکہ اعجمیوں کے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بڑے غرور کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور خدائی مرتبہ پر اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے معاذ اللہ رب العالمین. تو دوسرے کی تحقیر مقصود ہوا کرتی تھی. یہ اعجمیوں کے طریقے پر ہاتھ چوما جائے تو ہاتھ چومنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ خود اسی حدیث سے ثابت ہے. اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ صحابہ کرام حضور کا ہاتھ چومتے. حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در اقدس پر جب ان کے گھر شریف تشریف لے جاتے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کا ہاتھ شریف چوما کرتی. شہزادی کونین ہیں وہ، اور جب وہ حضور کے پاس تشریف لاتی تو حضور اپنی شہزادی اپنی بیٹی کا ہاتھ چوما کرتے تھے. چنانچہ بڑی پیاری بات علامہ خفاجی یہاں لکھی ہے کہ وَهَذَا مِن تَوَاضُعِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَبْلَ يَدَهُ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَإِلَّا فَتَقْبِيلُ يَدِ الرَّجُلِ لِعِلْمِهِ أَوْ صَلَاحِهِ أَوْ شَرْفِهِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین يقبلون يده الشريفة ويد الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. وقيل لبعض المشايخ أتقبلوا يد المشايخ فقال إنهم رياحين الله فشموها بالتقبيل. کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کی یا تو انکساری کی بنیاد پر تھا
یا اس بنیاد پر تھا کہ چونکہ آپ نے اس کے یہاں سے پاجامہ خریدا تھا تو دکاندار نے آپ کا ہاتھ چوما، یہ دنیاوی غرض سے تھا، دین کی غرض سے نہیں، دنیا کی غرض سے تھا، اس لیے حضور نے منع فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ ورنہ حق بات یہ ہے کہ آدمی کا ہاتھ اس کے علم کی بنیاد پر، اس کے صلاح و تقوی کی بنیاد پر، اس کے شرف و مجد کی بنیاد پر، بزرگی کی بنیاد پر چومنا، یہ تو صحابہ کی سنت ہے، سنت مستحبہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور کے ہاتھ کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، خلفائے راشدین کے ہاتھ کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، اور بعض مشائخ کرام نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اتقبل ید المشائخ، کیا تم اپنے مشائخ کا ہاتھ چومتے ہو؟ سوال کیا ہے کسی سے، کیا تم اپنے مشائخ کا ہاتھ چومتے ہو؟ فرمایا کہ یہ تو اللہ جل شانہ کی خوشبوئیں ہیں، ہاتھ کا چومنا یہ اللہ کی خوشبو ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، فشموہا، اس کو سونگھا کرو، اس کو سونگھا کرو۔ تو چومنے کا جواز ثابت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس حدیث کو لے کر کے یہ کہے کہ دیکھو حضور نے منع فرما دیا، تو اس کا ریزن دیکھنا پڑے گا، اس کا ریزن دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بعض لوگ انہی قسم کی حدیثوں کو لے کر کے عوام کے درمیان بدگمانی، گمراہی پھیلا دیا کرتے ہیں، اور جب تک اس کا ریزن سمجھ میں نہیں آئے گا آدمی ان کی باتوں کو فوراً مان لیا کرتا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ چنانچہ آج کل کے یہ گمراہ قسم کے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، ان سارے امور پر اسی طرح سے گفتگو الٹی سیدھی کیا کرتے ہیں۔ تو پہلے ریزن جانیے، سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ حدیث پاک کا اگر ظاہری لفظ دیکھ کر کے آپ نے کچھ کیا ہے تب تو آپ کام سے گئے، ورنہ پھر محدثین، علماء، بڑے بڑے محققین نے جو اعمال کیے، ہمارے اولیاء کاملین صحابہ کرام نے کیا، بلکہ حضرت صحابی رسول نے دماغ سے نام نکل گیا ہے، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو ان کا ہاتھ کام کرنے کی وجہ سے یہ کھالیں موٹی ہو گئی تھیں جیسے اونٹ کا کھر ہوا کرتا ہے۔ حضور کے وصال فرمانے کے بعد کافی دن تک وہ زندہ رہے۔ ایک بار کہیں گئے، لوگوں نے سنا کہ فلاں صحابی آئے ہوئے ہیں، تو لوگ ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے، آپ نے اپنا ہاتھ نکالا اور فرمایا جانتے ہو یہ ہاتھ کیا شرف و اعزاز ہے؟ یہ ہاتھ، اس ہاتھ سے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو صحابہ کرام یعنی لوگ ٹوٹ پڑے، اس ہاتھ کو چومتے تھے، اپنے سروں پہ رکھتے تھے، آنکھوں پہ لگاتے تھے۔ جیسا کہ بیان نہیں کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشبو ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو چوم کر کے اس خوشبو کو حاصل کیا کرو، اور اس سے یقین کیجئے کہ اس سے دل کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ مشائخ، اہل شرف، باپ و والدین کا ہاتھ چومنا، شیخ کا ہاتھ چومنا، عالم دین کا ہاتھ چومنا، اپنے مرشد کا ہاتھ چومنا، کسی بڑی ذات کا ہاتھ چومنا، یہ سب ثابت ہے، یہ سب ثابت ہے، اس پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اور جو اعتراض کرے وہ غلطی پر ہے۔ بس یہیں تک رہنے دیجیے، بحث ختم ہو گئی انشاءاللہ۔ اچھا ہاں، اور اس کے بعد پھر فرمایا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں وہ حضور کا پاجامہ لے کر کے چلوں، حضور مجھے دے دیں، میں لے کے چل رہا ہوں، حضور خادم ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، صاحب الشیء احق بشیئہ ان یحملہ، جس کی چیز ہے وہ اس کے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے، دیا نہیں، خود لے کے چلے۔
یہ سب حضور کی تواضع انکساری تھی، ورنہ کس کی سمجھ میں بات آئے کہ حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے شرف و مجد کیا ہیں۔ جب صحابہ کرام جو ان کی بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے نہیں سمجھ پائے، حضور نے فرمایا ابو بکرین لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، یہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جو دور ہوتے چلے گئے، آج کل کے ڈالڈائی مسلمان اگر یہ کہیں کہ ایسا اور ویسا، تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ بس یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویک بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم فضائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ عرض کیا گیا اسے قبول فرما، اور یہ خوشبوئیں ہمارے دلوں، ہمارے مشامات میں اتار دے مالک مولا، مشام جاں میں اتار دے۔ حضور سے والہانہ عشق ہمیں عطا فرما، ہماری اولاد، اولاد کی اولاد، قیامت تک چلنے والی ساری نسلوں کو یہ عشق، یہ جمال، یہ کیفیت، یہ خوشبوئیں اتار دے مالک مولا ان کے دلوں میں بھی، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کبریٰ سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا